اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی کی۔ انہوں نے ہری پور میں خطاب کیا ہے اور اس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑا واویلا کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اس پر آگ بگولا ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کیا ان کی طرف سے پہلی مرتبہ کچھ ایسا کہا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو آخر کار ایسی آگ کیوں لگ گئی۔ اس کے علاوہ ان کی طرف سے کہا گیا، ایک تو انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، باقی بھی انہوں نے کئی اجلاسوں سے صدارت کرتے ہوئے باتیں کی ہیں، خطاب کیے ہیں، لیکن ان کا یہ خطاب جو انہوں نے ہری پور میں کیا ہے وہ زیادہ ہی وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں ان کی طرف سے ایک تو یہ کہا گیا کہ یہاں سے عمر ایوب کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمر ایوب سے زیادہ یہاں پہ ان کی اہلیہ کو ووٹ ملیں گے، اور انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور پولیس یہاں پہ 2 نمبری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں بہت جلد، یہ میں دوبارہ دوہرا دوں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو کیا ایسا بڑا کب ہونے والا ہے؟ کیا 1 دسمبر کو ایسا بڑا ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہت جلد پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ تو پاکستان میں کیا کچھ بڑا ہوتا رہا، اس پر مختصر سی ہم آپ کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں ایک تو ایوب خان کی طرف سے بہت بڑا کیا گیا تھا اور اچانک کیا گیا تھا، مارشل لاء لگا دیا گیا تھا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے بھی ایسا ہی کیا گیا تھا، اچانک سے انہوں نے بھی مارشل لاء لگا دیا تھا، اور پھر پرویز مشرف کی طرف سے بھی ایسا ہی اچانک کیا گیا تھا، بہت بڑا وہ بھی ہوا تھا۔ پرویز مشرف کی طرف سے بھی میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء لگا دیا گیا تھا، یہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں اچانک سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچانک سے بہت کچھ بڑا ہوتا رہا، جیسے لیاقت علی خان کا مرڈر ہو گیا، جنرل ضیاء الحق کی شہادت ہو گئی، بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ بھی بڑے بڑے پاکستان میں سانحات ہوتے رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑا ہونے والا ہے۔ تو کیا نومبر کے آخر میں ہوگا، دسمبر کے شروع میں ہوگا، 1 دسمبر کو ہوگا، یا ان کی اس سے کیا مراد ہے کہ پاکستان میں بہت جلد ہمارا زور ہے، بہت جلد پر، اور اس پر کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی لیڈرشپ کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور ان کی طرف سے جو الیکشن کے بارے میں کہا گیا، جس پر الیکشن کمیشن آگ بگولا ہو گیا، انگارے اگلنے لگا، اور آج ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے اجلاس طلب کر لیا گیا۔ تو کیا کہا گیا ان کی طرف سے؟ سہیل افریدی کی طرف سے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے اتنا زیادہ شدید رد عمل آیا ہے، 23 تاریخ کو ہونے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، اگر انتظامیہ یا پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے تو حالات سنگین ہوں گے، پاکستان میں بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات کر چکے ہیں۔ ایبٹ آباد الیکشن میں عمر ایوب کی اہلیہ امیدوار ہیں، اہلیہ کو شوہر سے زیادہ ووٹ ملیں گے، انتظامیہ اور پولیس الیکشن والے دن بدمزگی نہ کریں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اس پر کیا نوٹس لیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سارے بیان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے انتظامیہ، پولیس اور سرکاری افسران کو دھمکی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سہیل افریدی نے ایسا بیان کیسے دے دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کو الیکشن کمیشن کیا سزا دیتا ہے، کیا ان کو نااہل قرار دے دے گا؟ اگر ان کے بس میں ہوتا، ان کے اختیار میں ہوتا، اور ان کے اوپر والوں کے اختیار اور بس میں ہوتا، تو سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہ بن سکتے، اور انہوں نے پورا زور لگا دیا۔ لیکن سہیل افریدی عمران خان کے کہنے پر، جس طرح سے عمران خان نے کہا تھا، بالکل اس کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑا اور اس میں کامیاب ہو کے حلہ بھی اٹھا لیا۔ اسی جلسے میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، ان پر کس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، اس کی بھی انہوں نے شدید مذمت کی۔ ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی سنی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ کیوں لگائی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حلیمہ خانم ان کے ساتھ ملاقات کر کے آ کے جو کچھ کہتی ہیں اس سے پاکستان میں افراتفری پھیلتی ہے، ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے عمران خان کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی لگائی جا سکتی ہے، تاکہ نہ کوئی اندر جائے، نہ عمران خان
پاکستان کی خبر باہر لائے اور نہ پاکستان میں انارکی پھیلے۔ رانا ثناءاللہ نے کیا کہا آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ علیمہ اپنے بھائی کے پیغامات لاتی رہیں، یہ پیغامات انارکی اور افراتفری پھیلاتے ہیں، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بانی جیل میں ہے تو جیل جائیں، کیا انہیں جیل سے تحریک چلانی ہے؟ تحریک چلائی تو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ قانون ایسی ملاقاتیں روک سکتے ہیں، انتظامیہ کا موقف عدالت میں غلط ثابت کریں، خواتین پر تشدد کا کوئی دفاع نہیں، ایسا عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے، طے ہونا چاہیے کہ تشدد ہوا یا نہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ خواتین پر تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا تشدد نہیں ہوا۔ بہرحال حکومت کی ایک پلاننگ اور سامنے آ گئی کہ عمران خان پر ملاقاتوں کے لیے مکمل طور پر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے۔ ان کا بیٹا حسان نیازی جیل میں ہے، جو عمران خان کا ظاہر ہے بھانجا ہے، اور اس پر کتنے زیادہ یہ خفا ہوتے رہے، کتنے زیادہ بلک روتے رہے، میرے بیٹے کے ساتھ فوجی حراست میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ سارا کچھ واویلا کرتے رہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، لیکن ان کی اہلیہ پر تشدد ہوا۔ اور کتنا غیرت مند یہ شوہر ہے کہ اس پر انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا کہ ان کی اہلیہ پر بھی پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے تشدد کیا گیا ہے۔ حالانکہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ کتنے عمران خان کے مخالف ہیں، ان کی بہنوں کے مخالف ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر تشدد ہوا ہے تو پھر اس کو قابل معافی نہیں سمجھا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب بالکل خاموش ہیں۔ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، 2 وزیر اعظم اس کے آئے، اس کے بعد ساری پارٹیوں کی طرف سے انوار الحق کو اپنا وزیر اعظم بنایا گیا، 48 ان کو ووٹ ملے، 55 میں سے 48 ووٹ ملے، وہ بھی ان کو پسند نہیں آئے، ایک اور وزیر اعظم آ گیا۔ آج کل فیصل راٹھور صاحب وہاں کے وزیر اعظم ہیں، عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، پیپلز پارٹی کا کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی کابینہ ہے، اور ان کی طرف سے 20 لوگوں کو وزیر بھرتی کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی جس طرح سے لوٹ مچاتی ہے، اسی طرح سے وہاں لوٹ سامنے آئی گئی، اور یہ پہلا حملہ جس میں 20 لوگوں کو وزیر بنا دیا گیا، 18 اس میں مکمل وزیر ہیں، 2 کو مشیر لگایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ 55 میں سے ابھی انہوں نے 20 لوگوں کو وزیر لگا دیا، ان کی مراحت کتنی زیادہ ہوں گی، اور اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ مزید کو بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو 36 ووٹ ملے ہیں، 18 آدھے لوگوں کو وزیر بنا دیا، بلکہ اس سے بھی 2 زیادہ کو بنا دیا گیا، 20 کو بنا دیا گیا، وزیر بنا دیا گیا، مشیر بنا دیا گیا، باقی بچے ان کے 16۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی کب قسمت جاگتی ہے، اور باقی جو دیگر ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی تکا فٹ ہو جائے۔ تو پیپلز پارٹی نے کیا اسی لیے وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا حق تھا اور عمران خان کی پارٹی کی طرف سے ہمارا حق چھینا گیا تھا، کیا اسی طرح سے ان کا حق چھینا گیا ہے جس طرح سے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف کا حق چھینا گیا تھا۔ مدو خیل صاحب کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے، جسٹس ہیں بہت بھاری بڑے جسٹس ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ سیٹوں کے حوالے سے، خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ اکثریتی فیصلہ غلط تھا، اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں 41 دے دی جائیں۔ بہرحال مدو خیل صاحب آپ لکیر پیٹ رہے ہیں، ایسی لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ بھی مدو خیل صاحب بہت بڑے اختیارات رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی بھی سنوائی ہے، عدالت میں بہت بڑے عہدے پر موجود ہیں، تو اب بھی اس فیصلے کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر ہماری ہے بے نظیر شاہ کے حوالے سے۔ بے نظیر شاہ ایک صحافی ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ان کو لندن میں ڈانس کرتے دکھایا گیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ فیک ویڈیو، اور اطاعت عرب کی طرف سے بھی، جن کو کچھ لوگ ہنومان جی بھی کہتے ہیں، ان کے احترام میں، ان کے وقار میں ان کو ہنومان جی کہا جاتا ہے۔ ہنومان ہندوؤں کا بہت بڑا ایک بھگوان ہے، تو ان کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ نہ صرف انہوں نے مذمت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ فیک ویڈیو ہے۔ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کی بھی ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، بالکل جعلی فیک ویڈیو تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے کیس بھی کر رکھا ہے، کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کچھ ضمانتوں پر ہیں، اور کچھ کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اس پر عظمہ بخاری صاحبہ ہمیشہ واویلا کرتی رہتی ہیں کہ میرے خلاف کس طرح سے یہ ویڈیو ان لوگوں نے وائرل کر دی، اور مجھے انصاف نہیں مل رہا، ان کو انصاف مل بھی رہا اور نہیں بھی مل رہا۔ ان کے کہنے کے
مطابق کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، گویا ان کو انصاف کسی نہ کسی طریقے سے مل رہا ہے، لیکن یہاں پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ بالکل خاموش ہے، کیونکہ یہ خاتون سمجھی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں بات کرتی ہیں، اس لیے ان کی طرف سے دوہرا معیار ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ان کے چچا کا، ان کے انکل کا انتقال ہوا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کے انکل کا انتقال ہوا، اس پر بھی اظہار افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کے انکل کو، مجاہد بخاری ان کا نام ہے، شیخو پورہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہاں پہ بابا تڑ گیا، بابا چڑھ گیا، بابا کس پر چڑھ گیا، بابا نے کس پر چڑھائی کر دی، بابا کس کو پڑ گیا، یہ عطا تاڑ صاحب کو بابا پڑ گیا۔ کون سا بابا ہے؟ یہ وہی بابا ہے جس نے شاہ زیب خانزادہ کو کینیڈا میں پکڑا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ ذلیل حرکت کیوں کی تھی، ان کو ذلیل بھی کہا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی باتیں کی۔ اس کی کسی طور پر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ ایک بندہ جس کے ساتھ خاتون ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح سے بدتمیزی کرے، اگر ان کے ساتھ خاتون نہ ہو تب بھی کسی قسم کی بدتمیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ تم ذلیل ہو، ضلالت کرتے ہو، یہ الفاظ بھی مناسب بالکل نہیں ہے۔ اور اس بابے کے خلاف جس طرح سے بیان آتا ہے، وہ اس کا ایک انٹرویو ہے، شاہد بھٹی ان کا نام ہے، گجرانوالہ کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ 16 سال سے میں پاکستان آیا ہی نہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ عطا تاڑ کی طرف سے دھمکی دی گئی، اس نے کہا کہ اس کی کیا اوقات ہے، یہ ہارا ہوا بندہ ہے، فارم 47 پر آگے آنے والا بندہ ہے، میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے میرا کر لے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ ادھر خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے لوگ وہاں پہ جا کے چھپ جاتے ہیں، منتیں کر کے ویزے لیتے ہیں اور پاکستان آ کے بتائیں، پاکستان آ کے ایسی بات کریں تو پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بچپن کی کئی سٹوریاں یاد آ گئیں، جب بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ آئیں میرے گھر دے سامنے، پھر میں تینوں دیکھاں گا۔ اسی طرح سے خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئیں پاکستان آئیں، پاکستان آ کے کوئی ایسی بات کریں، پھر میں اپنے ابے نوں دساں گا کہ تم کداں گل کیتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔